سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ تین صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں، ایک حرف، حرف مقطع کہیں گے، اب اسے مقطعات تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں۔ ایک سورہ صاد ہے، ایک سورہ نون ہے اور ایک سورہ قاف ہے۔ یہ سورہ صاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مرکزی مضمون ہے توحید۔ سورہ قاف پہلی صورت ہے اس گروپ، ان دو گروپوں کی کہ جن کا مرکزی مضمون ہے آخرت اور انذار آخرت، اور سورۃ القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صاد پر یہاں آیت نہیں ہے، ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے، البتہ دو پر حامیم، یاسین یہ آیت ہے، طٰہٰ یہ آیت ہے، لیکن کہیں کہیں تین پر بھی آیت نہیں، الف لام را آیت نہیں ہے، الف لام میم آیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتدا میں جو تعارف قرآن پر تقریر کی تھی، یہ سب توقیفی چیزیں ہیں، یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی گرامر کے اصول سے، کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے، جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جن میں قرآن کو از ذکر کہا گیا ہے، یہاں ذی ذکر کہا گیا، ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا۔ فیہ ذکرکم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن از ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ از ذکر نازل کیا ہے، دی ریمائنڈنگ، اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے، یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے۔ قسم کس چیز پر کھائی؟ قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، مقسم علیہ کہاں ہے؟ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ انک لمن المرسلین، اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھیے کہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر، قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر، جھوٹی انا ان کی ہے، اور آپ کے زدم زدہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زدم زدہ میں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا، ولا تحین مناس، حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی، یعنی جب موت آتی ہے، موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند، جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں، ہاں سوائے قوم یونس، الا قوم یونس، واحد ایک مثال ہے۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ لفظ جو ہے یہ بہت ثقیل لفظ ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں صورتوں کے، جن میں سے پہلے گروپ کی 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کی 13 صورتوں میں سے اب ہم آگے آ گئے ہیں، ان میں 4 پڑھ چکے ہیں، سورہ سبا اور فاطر، یاسین اور صافات، 5ویں صورت یہ ہے صاد۔ یہ ہے سن 4 سے سن 8 تک کی بالعموم سوائے صافات کے۔ اس کو آپ نے دیکھا کہ 5 رکوعوں میں 182 آیات ہیں، وہ بالکل وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، رکوع جو ہے 5 ہیں، 182 آیات ہیں، ایک ایک رکوع کے اندر 53 آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں۔ بہرحال تو یہ صورت جو ہے اس وقت کی ہیں جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی، لہذا ان کا اب ان پر جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شدید ہو چکا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون، معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ، جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص چلہ کشی کرتا تھا، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، یہ جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں غار حرا میں، پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے۔ تو ہمدردی کے انداز میں بھی عتبہ ابن ربیعہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں، بڑے عاملوں سے، کاہنوں سے میں واقف ہوں، واقعتاً آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں۔ تو کچھ ہمدردی بھی تھی، کچھ ویسے استہزاء بھی تھا، کچھ تمسخر بھی تھا،
لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا. اب جو آ کر انداز ہو گیا، انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے، یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے. ہم نے سمجھا تھا مشت غبار ہی ہے، بس یہ ایک ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک آندھی بن گئی، جھکڑ بن گیا، لہذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے. تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید. ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے، کیا اس نے تمام آلہہ کو بس ایک الہ بنا دیا، سارے الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے، جس کو ورڈ پکچر کہتے ہیں، کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، مجمع بھی ہے، کچھ ان کے سردار بھی ہیں، وہ سردار بھی سن رہے ہیں، اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وانطلق الملأ، خود بھی چل پڑے وہاں سے. وانطلق الملأ منهم، اور لوگوں سے کہا امشوا، جاؤ جاؤ، کہاں کھڑے ہو، کیوں سن رہے ہو، امشوا جاؤ. واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر. یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا، ان کی نیت کچھ خراب ہے. یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں، شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں. یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے. ان ھذا لشیء یراد، جس کا ارادہ کیا گیا ہے، کوئی اسکیم ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں. ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے، ہمارا دین چلا آ رہا ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں. یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں. ان ھذا الا الاختلاف، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے، خلق کی ہوئی چیز ہے. اختلاف باب افتعال خلق سے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا انہی پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے؟ کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار، اس لیے انہیں شک ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے، وہاب ہے، دینے والا ہے، کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں، نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو ان کے دونوں کے مابین ہے ان سب کی فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں. جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے. جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. صدق اللہ العظیم. یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں، ان کی قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے. اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، اور اسی طریقے سے ذو الاوتاد، فرعون، سمود اور قوم لوط، یہ سب ہلاک ہوئی ہیں. اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد وفرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا. کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے. وثمود، اور قوم سمود، وقوم لوط، لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں. ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق،
اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے، ما لہا من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے، لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے۔ یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہو تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو کہ مادی یہ اس وقت عالم ہے۔ تو ان وما ينظر هؤلاء، مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے، ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے۔ قطنا، چٹھی ہماری، پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت۔ ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے۔